جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کے جلیل القدر صحابی، یہ روایت میں بحار الانوار اور کشف الیقین سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جابر نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ پروردگار کے حبیب رسول خدا نے علی کو کچھ ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ جابر کہہ رہا ہے رسول کا صحابی کہ رسول خدا نے سرکار امیر المومنین کو کچھ ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں، لو کانت واحدۃ منہم لجمیع الخلق لاکتفوا بها فضلا۔ اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جابر کہہ رہا ہے کہ ان فضیلتوں میں سے اگر ایک فضیلت تمام کائنات کی مخلوقات میں، انسانوں میں تقسیم کی جائے تو ان تمام انسانوں کی فضیلت کے لیے وہ ایک فضیلت کافی ہے۔ کچھ ایسی فضیلتیں ہیں علی کی کہ ان میں سے اگر ایک فضیلت پورے جہان میں تقسیم کر دی جائے تو تمام انسانوں کے با فضیلت ہونے کے لیے علی کی وہ ایک فضیلت ہی کافی ہے۔ اب وہ کون سی فضیلتیں ہیں علی کی جو اتنا مقام رکھتی ہیں؟ تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے سب سے پہلے علی کی وہ فضیلت بیان کی جو پیغمبر خدا نے غدیر خم میں علی کے لیے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ کہا یہ پہلی فضیلت۔ اور دوسری فضیلت جو رسول خدا نے علی کے لیے فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تیسری فضیلت میں رسول خدا نے علی سے فرمایا علی منی وانا منہ، علی کا نفسی طاعتہ طاعتی و معصیتہ معصیتی۔ چوتھے مقام پر رسول خدا نے علی سرکار کے لیے فرمایا کہ حرب علی حرب اللہ، سلمہ سلم اللہ، اولیاؤہ اولیاء اللہ وعداؤہ اعداء اللہ۔ پانچویں مقام پر رسول خدا نے سرکار علی کے لیے فرمایا حزب علی حزب اللہ و حزب اعدائہ حزب شیطان۔ چھٹے مقام پر سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ علی حجت اللہ و خلیفتہ علی خلقہ۔ ساتویں مقام پر رسول خدا نے سرکار علی کے لیے یہ جملے فرمائے کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر۔ آٹھویں مقام پر رسول خدا نے فرمایا کہ من فارق علی فقد فارقنی ومن فارقنی فقد فارق اللہ۔ نویں مقام پر رسول خدا نے فرمایا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون یوم القیامہ۔ دسویں مقام پر رسول خدا نے فرمایا علی مع الحق والحق معہ۔ جابر کہتا ہے یہ علی کی وہ فضیلتیں ہیں، اگر ان میں سے ایک فضیلت کو پوری انسانیت میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ایک فضیلت انسانوں کے با شرف و با کمال ہونے کے لیے کافی ہے۔